کے بالوں کو کھول کر سونے سے بیوی سے شوہر پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شوہر کو بیوی سے پہلے نیند آ جائے تو شوہر بیوی سے پہلے دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ جو عورت نہاتے وقت زیادہ وقت لگاتی ہے ایسی عورت جلدی بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ جو عورت جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ نہیں رکھتی ہے وہ کم عمر میں کوچ کر جاتی ہے۔ جو عورت جمائی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھتی ہے وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہتی ہے۔ جو عورت نہانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی ایسی عورت کی جلد جلدی لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت پاؤں پر دودھ کی ملائی لگاتی ہے ایسی عورت کا چہرہ ہمیشہ حسین رہتا ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت گھر کو جنت بنا کر رکھتی ہے، گھر میں برکت رہتی ہے۔ امرود کھاتے وقت کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں ناکامی ملنے والی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بندے کی عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ رونے سے عقل بوڑھی ہو جاتی ہے، باتیں جلدی بھول جاتی ہیں۔ گھر میں اونٹنی لا کر اس کا دودھ پینے سے گھر میں برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ حاملہ گائے کو گھر میں لانے سے گھر سے غربت ٹل جاتی ہے۔ رات کو بلیاں آپس میں لڑیں تو سمجھ جاؤ گھر میں لڑائی ہونے والی ہے۔ گھر میں الو اڑ کر آ جائے تو سمجھ جائیے کہ گھر میں کوئی چوری ہونے والی ہے۔ ٹیک لگا کر پانی پینے سے انسان کے کمر کے موہرے ہل جاتے ہیں۔ گھر میں جگنو آ جائے تو اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں بہت جلد خوشی آنے والی ہے۔ روز ایک عدد سیب کھانے سے انسان کے اندر بھرپور طاقت آ جاتی ہے۔ چائے کے اوپر پانی پینے سے پیٹ کا کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کالا نمک زیادہ کھانے والے دماغی طور پر لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلی کو اپنے ساتھ سلانے سے انسان میں یرقان کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خرگوش کو اپنے ساتھ سلانے سے انسان میں بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو روٹی کھانے کے دوران باتیں کرتا ہے وہ بہت جلد ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ جو بندہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ایسے بندے کو دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جو انسان رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں ایسے بندے کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دہی میں آلو بخارا ڈال کر کھانے سے انسان کا بدن چست چوبند رہتا ہے۔ نیند دیر سے آتی ہے تو دہی کھا کر سو جائیں، پرسکون نیند آئے گی۔ جس بندے کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے فرما برداری کا سبق دیں، اس کے بعد آپ اسے جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا۔ انسان کے اندر خوب سے خوب تر اور مفید سے مفید تر کی تلاش کا جذبہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اس ناقدر دنیا میں آپ سنجیدہ شناسی اور قدردانی کے دو بول بول کر اپنی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں۔ اپنی کسی مہربان سوچ پر اپنے عمل کو ممکن بنانے میں ہرگز دیر نہ کریں بلکہ اس پر اپنے فوری عمل کو ممکن بنائیں۔ میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر مرنے کو تھا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھایا کہ تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے تجھے ہر جگہ موجود پایا۔ جب زاہد لوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کر اور جب زاہد لوگوں کی تلاش کرے تو اس سے دور بھاگ جا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہو گئی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ ملک ویسا ہی ہوگا جیسے اس کے لوگ ہوں گے۔ افراد کے کردار پر ہی ملک کی ترقی یا پسماندگی کا انحصار ہے۔ اگر تمہاری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بہت جلد تمہاری قسمت چمکنے والی ہے اور تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔
اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا آپ ضرور اپنی منزل سے واصل ہوں گے۔ تحقیق کرنے والا تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دنیا کا آسان ترین کام اپنے آپ کو تفرقات کی نظر کرنا ہے اور یہ دنیا کا فضول ترین کام ہے۔ بادشاہ مجازی کے لیے تو ہزاروں کی تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی تعظیم سجدے سے کیوں نہ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بوجھ تو ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسے آنسوؤں کے رستے سے دل سے نکال دینا چاہیے۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت و بھلائی نہیں، اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برائی نہیں۔ تمام دانش مندانہ سوچیں پہلے ہی سوچی جا چکی ہیں، جو ضروری ہیں وہ صرف اس قدر ہیں کہ ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ آدمی کے خطرناک دشمن غضب اور شہوت ہیں، جو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خواہش نفس کا آغاز فتنہ اور اس کا آخر محنت اور سختی ہے۔ انسان کی لا علمی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی لا علمی کے بارے میں لا علم رہتا ہے۔ طاقت صرف تلوار کو نہیں کہتے، دوست بہتے ہوئے لہو کا نام بھی طاقت ہے۔ فطرت نے پھلوں کی مثل شکلوں میں ذائقے اور رنگوں میں اشیاء کی خوشبو رکھی ہے، پس دیکھنے میں چکھنا اور سونگھنا شامل ہے۔ جس نیکی کے لیے کوئی جواز ڈھونڈنا پڑے وہ برائی بھی ہو سکتی ہے۔ راز افشانہ کرنے کا اعلان راز کے افشاں ہونے کی پہلی قسط ہے۔ اگر کسی کو مارنے لگو تو اس کے بھاگ جانے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیجیے، ورنہ تمہاری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ صحبت کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے فراغ جانو وہ ہم نشیں پر فراغ جانو، جو کچھ اس کا ہو اس میں طمع نہ کرو، اس کی جفا پر تحمل کرو۔ اپنا کلام مختصر رکھو، گفتگو میں طوالت سے بہت سی قباحتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ قناعت پسند بندہ ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو زبان سے کسی کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے اور اندر سے کسی اور سے وفا کرتا ہے۔ مجھے اس آنکھ پر تعجب ہے جو سوتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ قبر کے اندھیروں میں لمبی نیند بھی ایک نہ ایک دن ضرور سونا ہے۔ حرص نے اپنے سوار حریص کو جیتے جی جان سے مار ڈالا، اور نا امیدی اپنے نا امید کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دے نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دے نہ کرنا۔ دین و دنیا جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ دنیا ایک خوبصورت کتاب ہے، لیکن اس بندے کے لیے بیکار ہے جو اسے پڑھ نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہم اپنے دنیاوی معاملات میں انا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حق کی راہ میں اپنی انا نہیں چھوڑتے۔ تیری دوستی کا زیادہ سزاوار وہ ہے جو تجھ سے دشمنی نہ رکھے، اور تیری یاد کا زیادہ دوستی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ بہترین عمل اپنے نفس کو زنجیر ڈالنا ہے۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہا کرو۔ دولت بیوی میں ہے، بیوی کے ماتھے کو دبایا کرو، مالا مال ہو جاؤ گے۔ صوفی وہ ہے جو کسی چیز یعنی غیر اللہ کی طلب میں سرگرداں نہ ہو، وہ نہ کسی چیز کے چھن جانے سے دکھی اور غمی ہو۔
اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ ایسے علم کے لیے زمین و آسمان ایک کر دینا جس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے ہے جیسے پانی کو چھاننا۔ دوام شکر اور لزوم صبر کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ نعمت کو بڑھاتے اور محنت کو زائل کر دیتے ہیں۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ پرہیزگاری میں زندگی گزارو اور ایسے دروازے پر پہنچ جاؤ جہاں حجاب اور اللہ تعالیٰ سے دوری نہ ہو۔